لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال الحسین الغریب المظلوم انا قتیل الابرہ۔ عزادارو، جس محرم کا آپ 1 سال سے انتظار کر رہے تھے، اب وہ محرم رخصت ہو رہا ہے۔ محرم کا چاند نظر آنے کے بعد جو کربلا کے مہمان ہمارے عزا خانوں میں آئے تھے، آج ہم سے جدا ہو رہے۔ میں نے اسی لیے مظلوم کربلا کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے ایک فقرے کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ چند منٹ مصائب کی زحمت، کیا قیامت کا جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں وہ کشتہ جفا ہوں جسے رلا رلا کے بارا جاؤں۔ اپنے امام کی مصیبت کو یاد کرو، کتنا رلایا گیا امام۔ کبھی اکبر کی لاش پہ روئے، کبھی قاسم کے لاشے پہ روئے، کبھی اون و محمد کی لاشوں پہ بیٹھ کے روئے، کبھی قاسم ابن حسن کی لاش پہ روئے، کبھی 6 ماہ کے کمسن علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے۔ اللہ اکبر۔ آج رونے کا حق ادا کر دینا، اس لیے کہ اب کل سے فاطمہ آپ کو زحمت دینے نہیں آئیں گی۔ مجلس میں ہماری شہزادی آتی بس ایک تمنا لے کے کہ میرے لال کے رضاداروں کے آنسوؤں سے میرا رومال تر ہو جائے، اور ان آنسوؤں کی قیمت کا اندازہ آج نہیں چلے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس دن ان آنسوؤں کی قیمت کا اندازہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ارباب عزا، دنیا کا دستور ہے کہ مصیبت کے وقت میں ہر شخص کو اپنے ضرور یاد آتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ بس آپ ہی حسین کو یاد کرتے ہیں، نہیں، حسین سے بڑا کون مصیبت زدہ انسان دنیا میں گزرا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ہم ہی امام کو یاد کرتے ہیں۔ امام نے بھی اس عالم غربت میں، عالم مسافرت میں، عالم مصیبت میں کم سے کم تاریخ کربلا پڑھیں تو پتہ چلے کم سے کم 2 جگہ آپ کے امام نے آپ کو یاد کیا ہے، اور بڑے درد بھرے لہجے میں یاد کیا ہے۔ وہ کون سے 2 موقع ہیں؟ پہلا موقع وہ ہے کہ جب 6 ماہ کے کمسن بچے کے لیے پانی کا سوال کیا اور پانی کے بدلے ہرملا کا گلے پر تیر پڑا تو امام نے آپ کو یاد کیا۔ کل شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا، اے میرے شیعوں کاش تم عاشور کے دن کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا، اور ان ظالموں نے کس بے رحمی کا ثبوت دیا کہ میرے بچے کو میری آغوش میں شہید کر دیا۔ اور دوسرا موقع وہ ہے کہ جب امام نے آپ کو یاد کیا، وہ وہی موقع ہے کہ جب رخصت آخر کے لیے مظلوم کربلا سید سجاد کے پاس آئے، زینب نے بیدار کیا کہ بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ بیمار کربلا نے آنکھیں کھولی، آواز دی، پھوپھی امائی میرے سامنے کون کھڑا؟ اتنے ہلکے میں سنیں گے مصائب، یہ میرے سامنے کون کھڑا ہے؟ زینب نے سر پیٹ لیا، اللہ میرے بھیا پہ ایسا وقت آ گیا کہ بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا۔ کہا بیٹا تیرا غریب بابا حسین ہے۔ سید سجاد کی دونوں میں آنکھوں میں آنسو آ گئے، آواز دی، ارے میرے چچا عباس کہاں چلے گئے؟ میرا بھیا اکبر کہاں چلا گیا؟ قاسم کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ ارے میرے بابا کے جسم میں اتنے تیر جیسے سائی کے بدل میں کانٹے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ خدا نوازوں پر رحمت نازل کرے۔ کہا بابا چچا کہاں؟ بھیا اکبر کہاں ہے؟ امام نے کہا قد قتلا۔ قاسم کہاں؟ قد قتلا۔ اور محمد کدھر چلے گئے؟ کہا قد قتلا، سب مارے گئے بیٹا،
سب قتل کیے گئے۔ اب امام کو یہ احساس ہوا کہ کہیں سید سجاد علی اصغر کو نہ پوچھ لے، لہٰذا جلدی سے کہہ دیا بیٹا مردوں میں یا تم رہ گئے ہو یا میں رہ گئے ہو۔ جناب سید سجاد بستر سے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، آواز دی پھوپھی اماں ذرا میرا عصا تو دیجئے۔ امام تڑپ گئے کہ بیٹا عصا کیا ہوگا، عصا کیا ہوگا؟ کہ بابا سب مارے گئے، ابھی آپ کا یہ جوان بیٹا موجود ہے، اب میں میدان کارزار میں جاؤں گا۔ امام نے سید سجاد کو کلیدے سے لگا لیا کہ میرے لال یہ حسرت دل سے نکال دو، تمہارا جہاد آج نہیں ہے، تمہارا جہاد تو کل سے شروع ہوگا۔ رانڈو اور بیواؤں کا قافلہ کربلا سے کوفے سے شام تک لے کے جانا۔ اللہ اکبر۔ امام ایک ایک سے رخصت ہوئے۔ اتنے آرام سے مصائب نہ سنا کرو، میں ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ آنسو تبھی نکلتے ہیں جب دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ میں نے کہا نا کربلا احساس کا نام ہے، اگر احساس کر لیا تو مجلس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، خالی احساس کر لو، تھوڑی دیر کو مقتل کربلا میں پہنچ جاؤ، آج عاشور کا دن ہے تو احساس کرو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ صبح سے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، کیونکہ آج کے دن ہمارے ہاں فاقہ کیا جاتا ہے فاقہ کشوں کی یاد میں، کربلا کے بھوکوں اور پیاسوں کی یاد میں ہم نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں، اور ہمارے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ مگر میں کہوں گا کہ بچوں گھبراؤ نہیں، تھوڑی دیر میں تمہیں کھانا بھی مل جائے گا، پانی بھی مل جائے گا، مگر آئے کربلا کے بچے کون بتائے کہ انہیں کب کھانا ملا کب پانی ملا۔ سارا دن امام آپ ذرا غور کریں، دیکھیں موت تو برحق ہے، موت برحق ہے۔ آئے دن کا مشاہدہ ہے، جب کسی کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو جو اعزاء اقارب احباب ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، جو جس حال میں ہوتا ہے وہ اپنی جگہ سے دوڑ پڑتا ہے، اور اس کے بعد تجہیز تکفین کا انتظام ہوتا ہے۔ ہم نے بچپن سے لے کے اب تک یہی دیکھا ہے کہ جنازہ ایک ہوتا ہے، اٹھانے والے ہزاروں ہوتے ہیں، مگر کربلا میں یہ فلسفہ الٹ گیا، وہاں اٹھانے والا اکیلا حسین، لاش بہتر۔ اللہ اکبر۔ اور اسی بات پر تو یہ سوچ کے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے کہ جس حسین نے دن بھر سب کی لاشیں اٹھائیں، جب وہ گھوڑے سے گرا تو اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ ماشاءاللہ گریا کر رہے ہیں آپ، شہزادے کے رومال میں آپ کو آنسوؤں کو جگہ ملے۔ اب بہت مختصر مصائب پڑھنا، انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیں گے، قیامت کے مصائب ہیں۔ امام حسین، ابھی آپ نے مرثیے میں سنا، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، اللہ اکبر، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، یہ بھی ہے مشہور مرثیہ، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ جب کوئی مجاہد مقتل میں جاتا تو سب کو حسین سوار کرتے تھے، لیکن جب حسین گھوڑے کے پاس آئے فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، کبھی دائنی طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا، نہ عباس نظر آ رہے ہیں، نہ علی اکبر نظر آ رہے ہیں، نہ قاسم ابن حسن نظر آ رہے ہیں۔ حسین کی اس مظلومیت کو زینب نے دیکھ لیا، پردہ خیمے کا اٹھا، سر پہ چادر ڈیل کے سال کے زینب آ گئی، بھائیا سب کو آپ نے سوار کیا ہے، یہ غریب بہن آپ کو سوار کرے گی۔ امام کو گھوڑے پر سوار کیا، اور اس کے بعد جب آپ نے گھوڑے کو مہمیز کیا تو گھوڑا قدم بڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ دو موقع ایسے ہیں جہاں کے گھوڑے نے قدم آگے نہیں بڑھائے۔ 2 محرم کو جب امام کا قافلہ کربلا پہنچ گیا تو گھوڑا آگے نہیں بڑھا، اور رخصت آخر کے بعد جب حسین گھوڑے کو ایڑ لگا رہے تو وہ آگے نہیں بڑھتا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وفادار گھوڑے میں جانتا ہوں کہ تو بھی 3 روز کا بھوکا اور پیاسا ہے،
مگر دیکھ یہ میری آخری خدمت ہے، یہ اور انجام دے لے۔ اب گھوڑا بولنا تو جانتا نہیں ہے، اس نے اشارے سے کچھ کہا، ایک دفعہ سر امام کی طرف اٹھایا، دوبارہ سر جھکایا، سمو کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے دیکھا 4 برس کی بچی سکینہ ارے گھوڑے کے سمو سے لپٹ رہے کے رو رہی ہے، بابا ہمیں کس پہ چھوڑ کے جانا۔ اللہ اکبر، امام گھوڑے سے اترے، بچی کو کلیجے سے لگایا، میری لاڈلی جاؤ خیمے میں چلی جاؤ۔ کہ بابا آپ کا حکم ہے چلی جاؤں گی، مگر یہ تو بتائیے آپ تو وہاں جا رہے ہیں جہاں سے کوئی واپس ہی نہ آیا، چچا بھی نہیں آئے، بھیا اکبر بھی نہیں آئے، اللہ اکبر، اگر آپ بھی واپس نہ آئے تو بابا یہ اور بتا دو میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ امام نے کہا آج سے اماں کے سینے پہ سونا۔ ارے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے روایت کا فقرہ سنیے، جاؤ بیٹا سکینہ آج سے اماں کے سینے پہ سونا۔ کہا اماں کے سینے پہ تو اصغر سوتا ہے۔ کہا میری لاڈلی ترتیب آج سے بدل گئی، تم ماں کے ساتھ سونا، اصغر میرے سینے پہ سونے گا۔ خدا نوازوں پر رحمت نازل کرے۔ کہ اچھا بابا ایک میری آرزو پوری کر دو، ایک بار اور مجھے اپنے سینے پر سلا لو۔ زمین پہ خاک پہ حسین لیٹ گئے، آ میری لاڈلی پارے جگر آجا میرے کلیجے پہ سو جا۔ امام نے اپنے سینے سے لپٹایا، سمجھایا اور زینب کو اشارہ کیا لے جاؤ سکینہ کو لے جاؤ۔ اللہ اکبر، امام میدان کارزار میں آئے اور ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں ظالم ہو تم ہمارے خون کے پیاسے کیوں ہو رہے ہو؟ یہ بتاؤ کہ ہم نے دین بدل دیا ہے؟ کیا میں نے کوئی شریعت بدل دی ہے؟ کیا میں نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا نبی نے میرے لیے نہیں بتایا ہے کہ میں سردار جنت ہوں؟ حجت پہ حجت امام تمام کر رہے ہیں، لیکن آپ کی تقریر کا کوئی اثر ان ظالموں پر نہیں ہو رہا ہے۔ تو امام نے رہتی دنیا کے لیے ایک جملہ چھوڑ دیا، وہ ہمارے آپ کے سب کے لیے مقام عبرت ہے۔ یہ جملہ آواز دی، میں سمجھ گیا میری تقریر کا اثر تم پہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ تمہارے پیٹوں میں حرام غذا بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، جن کا خون حرام غذاؤں سے بنتا ہے ان پر مبلغ کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب امام نے کہا کیا نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں علی مرتضیٰ کا لال نہیں ہوں؟ آخر یہ بتاؤ ہم نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ ہم نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ کیا دین بدل دیا؟ کیا شریعت بدل دی؟ اس مظلومانہ تقریر کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ کہ بتاؤ میری خطا تو بتاؤ۔ لاکھوں کے لشکر میں کسی میں جرت نہ ہوئی جو حسین کی خطا ثابت کر دے۔ ایک مرتبہ بس ایک آواز آئی، عمر سعد نے آواز دی بغضن لے ابیک، حسین ہم تمہارے باپ کی عداوت میں تمہیں مارنا چاہتے ہیں، ہم علی کی دشمنی میں تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اس نے اشارہ کیا، چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، اور جب چاروں طرف سے حملے ہونے لگے سوچئے امام کا ایک تن پاک، ایک اکیلا حسین، ہزاروں کا لشکر۔ اب جو مقاتل میں وہ یہی ہے کہ عالم یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا اسی سے امام کو مار رہا تھا۔ ارے جن ظالموں کے ہاتھ میں کوئی نیزہ بھالا برچھا نہ تھا وہ پتھروں سے امام کو مار رہا تھا۔ بس سیدہ کے لال کو جلال آیا، آواز دی ظالموں کیا تم نے ہمیں کمزور سمجھ رکھا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں طاقت و شجاعت و جرت نہیں رکھتا ہوں؟ اب سنیے، کلیجہ تھام کے سنیے، انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیں گے۔ جو ارباب مقاتل نے لکھی ہے روایت، اور میری خود کی پڑھی ہوئی ہے، کوئی سنی سنائی نہیں ہے۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ سیدہ کے لال کو جلال آیا، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا، 3 روز کا بھوکا پیاسا امام جس نے دن بھر لاشوں پہ لاشیں اٹھائی ہیں، سوچیے اس امام کی حالت کیا ہوگی۔ لیکن ایک مرتبہ تلوار نکالی، نکالنے کے بعد کہا ظالموں تم نے ہمیں کمزور سمجھ رکھا ہے، اور یہ کہہ کے آپ نے حملہ شروع کیا۔ جب حملہ شروع کیا تو عالم یہ ہے کہ اب کتابوں میں ہے یہ کہ 53 منٹ میں امام نے
7 حملے بے مثال حملے کیے ہیں، 7 بے مثال حملے کیے ہیں، اور ان 7 حملوں میں تیسرا حملہ اور 7واں حملہ اتنا شدید تھا کہ فوج یزید کوفے کی دیواروں سے جا ٹکرائی، ایسی بھگدڑ مچی کہ یزید کی فوجیں کوفے کی دیواروں سے جا کے ٹکرانے لگی۔ میں نے آسانی سے پڑھ دیا، آپ نے آسانی سے سن لیا، غور نہ کیا کہ یہ تیسرا حملہ اور 7واں حملہ شدید کیوں ہو گیا۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ تیسرا حملہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب سیدہ کا لال لڑتے لڑتے وہاں آ گیا جہاں 18 برس کے جوان کا لاشا پڑا تھا۔ ارے ظالمہ، میرے بچے کی جوانی لوٹ کے کہا۔ اور 7واں حملہ وہاں شدید ہوا جب زہرا کا لال لڑتے لڑتے فرات کے کنارے آ گیا، برابر کے بھائی کا لاشا نظر آیا، تلوار کی گردش تیز ہو گئی۔ ارے ظالمہ، میری کمر توڑ کے کہا جاتے۔ ارباب عذاب، اب روایتوں میں ملتا ہے کہ عباس کی لاش پر جب امام پہنچے تلوار کی گردش تیز ہو گئی، حملہ شدت اختیار کر گیا، لیکن یہاں رک کے امام نے ایک جملہ کہا، عباس کے لاشے پر ایک جملہ کہا۔ یہ جملہ کسی کی لاش پہ نہیں کہا، نہ اکبر کی لاش پہ کہا، نہ انہوں محمد کی لاشوں پہ کہا، نہ قاسم کی لاش پہ کہا، یہ جملہ صرف عباس کی لاشے پہ کہا۔ آوازیں بلند ہو جائیں گی، بعض روایت ایسی کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ وہاں ٹھہر کے آپ نے تلوار کو گردش تو دی، مڑ کے بھائی کے لاشے کو دیکھا جس کا سر بھی شکافتہ تھا، جس کے بازو بھی کٹ چکے تھے۔ آواز دی، بھیا عباس اٹھ کے اپنے آقا کی جنگ تو دیکھو۔ میں کہوں گا میرے مولا یہ جملہ عباس کی لاش پہ کیوں کہا؟ ارے میرے ذاکر تجھے خبر نہیں، کربلا کے میدان میں ہر مجاہد کے دل کی حسرت نکل گئی، مگر میرا بھیا حضرت جنگ لے کے چلا گیا۔ اے عباس، ارے تم نہ لڑ سکے، آقا کی جنگ دیکھ۔ ماشاءاللہ آوازیں بلند ہیں۔ اب 3 روز کا بھوکا پیاسا امام حملے پہ حملے کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی، بس حسین بس، تم امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اور ایک آیت جو آپ پڑھتے ہیں قرآن میں، وہی آواز غیب سے آئی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف۔ کسی مرنے والے کے لیے آواز آتی ہے؟ ذرا آپ غور کریں عزادارو، احساس کیجئے۔ کائنات کی واحد شخصیت امام حسین کی، کائنات کا واحد شہید کہ جس کے شہادت کے وقت یہ آواز آئی، اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف۔ بھائی ہر ایک کو ملک الموت آتا ہے اور وہ دنیا سے پلٹا کے اللہ کی طرف لے جاتا ہے، وہاں ڈائریکٹ آواز آ رہی ہے۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ آواز حسین کے ہی موت کے وقت کیوں آئی، حسین کے شہادت کے وقت غیب سے آواز کیوں آئی؟ اے میرے مطمئن بندے، اے میرے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف، داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ آواز کیوں آئی؟ سب کو ملک الموت لے جاتا ہے، سب کو ملک الموت، سب کی روح ملک الموت قبض کرتا ہے، پھر لے جا کے اللہ کے سامنے روح کو حاضر کرتا ہے۔ تو ایسا کیا ہو گیا کہ اللہ کو کہنا پڑا، ڈائریکٹ کہنا پڑا کہ آجا پلٹا نفس مطمئنہ؟ تو اب کتابیں پڑھیں تو پتا چلے ملک الموت حسین کے تڑپتے ہوئے لاشے کے قریب، زندہ لاش سمجھیے، آتا تھا، پلٹ کے آسمان کو دیکھتا تھا، آتا تھا، پلٹ کے آسمان کی طرف جاتا تھا۔ اللہ اکبر! اس نے آخر اللہ سے کہہ دیا، پروردگارا، ارے تیرے بندے کی روح کہاں سے قبض کروں؟
سارا بدن زخمی ہے، کہیں تیروں کے زخم، کہیں تلواروں کے زخم، کہیں بالوں اور نیزوں کے زخم۔ اللہ نے کہا ملک الموت ہٹ جا، میں اپنے حسین کی روح خود قبض کروں گا۔ اللہ اکبر۔ سنیں، مجلس تمام ہو گئی، اب چاروں طرف سے حملے ہو رہے۔ کیا مظلومیت ہے امام کی، کیا بگاڑا تھا اس گھرانے نے۔ اللہ اکبر۔ چاروں طرف سے حملوں پہ حملے، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا اسی سے امام کو زخمی کر رہا تھا، اور ادھر حکم آ چکا کہ تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ امام نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، اور حملے ہیں کہ تیز سے تیز تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سورج کی تمازت اپنے نقطہ کمال پہ، اس شدت کی دھوپ میں حسین نے اپنے سر پہ ٹھنڈک محسوس کی۔ ختم ہو گئی مجلس، سر پہ ٹھنڈک محسوس کی۔ اب جو سر اٹھایا، کیا دیکھا؟ جبریل نے پروں کا سایہ کر لیا ہے۔ کہا جبریل ہٹ جاؤ، جبریل ہٹ جاؤ، اس وقت تمہارے سائے کی ضرورت نہیں ہے جبریل، یہ منزل امتحان ہے، مجھے امتحان دینے دو۔ جبریل نے آواز دی، فرزند زہرا، سیدہ کے لال کیسے ہٹ جاؤں؟ میں نے بھی تو گود میں کھلایا ہے، میں نے بھی تو چکیاں چلائی ہے، میں نے بھی تو جھولا جھولایا ہے۔ امام نے کہا میرا حکم ہے جبریل ہٹ جاؤ، مجھے امتحان دینے دو۔ جبریل ہٹ گئے، زعفر جن کی فوج آئی۔ امام نے کہا تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کا لشکر آ گیا۔ کہا جاؤ، چلے جاؤ، میں امام ہوں، مجھے تم میں سے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ حسین ویسی زخموں سے چور چور ہیں، اچانک آپ کی پیشانی پہ ایک تیر لگا، آپ نے اس تیر کو کھینچ کے پھینکا، کرتے کا دامن اٹھایا، چاہا کہ پیشانی کا خون صاف کریں۔ ایک مرتبہ اچانک ایک تیر چلا، حسین کے چاند سے سینے پر لگا اور پشت کو توڑتا ہوا نکل گیا۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ امام کی پشت سے اس طرح خون کا فوارہ جاری ہوا جیسے برنالے سے پانی نکلتا ہے۔ اب امام گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، آواز دی اے میرے وفادار گھوڑے، اب مجھے میری قتل گاہ تک پہنچا دے۔ امام گھوڑے سے گرے، شمر ملون کل خنجر لے کے آگے بڑھا، امام کے سینے پر سوار ہو گیا۔ سن سکیں گے آپ روایت کا فقرہ؟ ارے پہلی بے ادبی کیا کی ہے شمر نے؟ امام کے سینے پر سوار ہوا اور اپنے گھٹنے سے امام کا سینہ اتنی زور سے دبایا کہ نیچے کے تیر اوپر نکل آئے، نیچے کے تیر اوپر نکل آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اس ملعون نے 12 ضربوں میں امام کا سر قلم کیا۔ عمر سعد نے سوال کیا کہ تو تو بڑا شقی القلب ہے، اے شمر تو تو بہت سنگ دل ہے اور بہت بڑا بہادر ہے، یہ بتا 3 روز کا بھوکا پیاسا حسین، اس کا گلا کاٹنے میں تجھے اتنی دیر کیوں لگی؟ 12 ضربوں میں سر قلم کیا تو نے، اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ کہ ملعون تجھے پتا بھی ہے، ارے جب میں خنجر چلا رہا تھا تو حسین کے سرانے ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھی جو بار بار میرا خنجر پکڑ لیتی تھی۔ اے ظالم، ارے بڑے دکھوں سے پالا ہے، عزاداروں شبر کو رحم نہ آیا، سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا، زمین کربلا ہلنے لگی، آسمان سے خون برسنے لگا۔ زینب دوڑی ہوئی سید سجاد کے پاس آئی، اے بیٹا دیکھو کیا قیامت آ گئی، زمین ہل رہی ہے، آندھیاں چل رہی ہے۔ کبھی بھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، کیا دیکھا؟ باپ کا سر نوکے نیزہ پر، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اماں
ارے بھی اماں ہم یتیم ہو گئے، آپ بن بھائی کے ہو گئی، بار باب ازا ختم ہو گئی مجلس۔ اب سب کی سنانی حسین لاتے تھے نا، اکبر کا لاشا حسین لائے، قاسم کا لاشا حسین لائے، اور نہ محمد کی لاشیں حسین لائے، اور سب کی شہادت و خبر حسین نے دی۔ کبھی کہا میرا اکبر مارا گیا، کبھی کہا میرا قاسم پامال ہو گیا، مگر اب حسین تو اکیلے ہیں، اب تو کوئی نہیں ہے، تنا حسین نشیب میں لاشا پڑا ہوا ہے۔ حسین کے مرنے کی خبر کون لائے؟ وفادار گھوڑا آگے بڑھا، خون حسین میں پیشانی رنگین کی، دوڑتا ہوا خیمے کی طرف چلا۔ سکینہ سمجھی بابا واپس آ گئے۔ اب جو خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھا؟ باغیں کٹی ہوئی، زین ڈلا ہوا، بچی سموں سے لپٹ گئی۔ وفادار گھوڑے، میرے بابا کی سواری کے گھوڑے، میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھوں گی، مجھے اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو ذبح کرتے وقت ظالموں نے میرے باپ کو پانی پلایا یا نہیں؟ اللہ اکبر، سیدانیوں میں کوہرام ہو گیا۔ واہ حسینہ، واہ غربتہ، واہ مصیبتہ، ماتم حسین۔